بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ فوت ہو جاتے ہیں۔ وفات معاویہ کے بعد پھر کوفے کے شیعہ دوبارہ خط لکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں احسن المقال ترجمہ ہے منتہی الاعمال کا، رائٹر ہے شیخ عباس قمی، ترجمہ کیا سید صفدر حسین نجفی نے، شائع کیا امامیہ کتب خانہ حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور میں۔ اس کے صفحہ 398 کے اوپر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد پھر دوبارہ خط لکھا اور خط لکھ کر کہا، اے امیر المومنین، معاویہ تو فوت ہو چکے ہیں، اب خط آنے شروع ہو رہے ہیں۔ ایک ایک کا نام لے کر حضرت حسین ان خطوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کی بیعت کی تھی، اب معاویہ فوت ہو چکا ہے، معاویہ کے فوت ہونے پر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ شیخ عباس قمی رائٹر ہے، احسن المقال کتاب کا نام ہے، امامیہ کتب خانہ اس کو چھاپتا ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، کوفے میں تشریف لے آؤ اور آپ نے یزید کی ولی عہدی کی جو بیعت کی تھی وہ توڑ دو۔ سوچئے ان ذاکروں کے قول کے مطابق، نعوذ باللہ، اگر یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید پلید تھا، یزید کافر تھا، سنا نہیں آپ نے؟ آج کل کے ٹیلی ویژن کو کھول کے سنیے کیا کہتے ہیں، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا۔ اگر یزید ایسا تھا تو حسین نے 10 سال تک اس یزید کی ولی عہدی کی بیعت کیوں کی تھی؟ امام معصوم تو غلطی نہیں کرتا، امام معصوم تو وہاں سے پیتا ہے جہاں سے نبی پیتے ہیں، امام معصوم پر تو فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو اس امام معصوم نے زانی شرابی قاتل جواری کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ خطوط لکھتے ہیں۔ اور یہ تذکرۃ الاطہار کتاب الارشاد شیخ مفید کی، اس کا صفحہ نمبر 282 ہے، اس 282 پر بھی انہی خطوط کا ذکر شیخ مفید جو شیعوں کا شیخ ہے، کتاب بھی شیعوں کی چھاپنے والے بھی وہ لوگ، کہ حضرت حسین کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میں تمہارے پاس اپنی مرضی سے نہیں آیا، تم نے مجھے خط بھیجے، تم نے مجھے خطوط لکھے، تم نے میرے پاس ایلچی بھیجے اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، آپ آئیے اور آپ آ کر ہمارے خلیفہ بن جائیے۔ حضرت حسین اپنے ایک ساتھی عقبہ بن سمعان سے کہتے ہیں، وہ 2 تھیلے لے کر آؤ جو کوفیوں کے خطوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے خطوں کو ان کے سامنے کھول کر پڑھتے ہیں، کیا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ کوفے کے شیعہ خطوط لکھتے ہیں۔ حضرت حسین حالات جاننے کے لیے مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں۔ ایک ایک عقیدہ سامنے رکھیے اور مقابلہ کیجئے ہر عقیدے کا۔ میں نے آپ کو ملا باقر مجلسی کے حوالے سے شیعوں کا یہ عقیدہ سنایا کہ ہمارے امام کو علم غیب ہوتا ہے، ما کان و ما یکون، جو ہو گیا اس کا بھی پتہ ہے اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ جس امام کو اتنا علم غیب ہے، بلکہ جعفر صادق کے نام ایک جھوٹ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جو مردوں کی پشتوں میں ان کی اولاد ہے اور جو ماں کے پیٹوں میں ارحام کے اندر ان کی اولاد ہے، امام معصوم کو ان کا پورا علم ہوتا ہے۔ اب جس کو اتنا علم ہوتا ہے اس کو مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جو عالم الغیب ہے، جس کے لیے فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ اور ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ فرشتہ بھی کیسا، اعظم من جبرائیل، وہ فرشتہ مقام اور مرتبے میں جبرائیل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جو ہمارے امام پہ وحی لے کر آتا ہے۔ تو مسلم بن عقیل کو حالات دیکھنے کے لیے حسین کیوں بھیج رہے؟ تمہارا عقیدہ، تمہاری کتاب کہ مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا۔ کتاب الارشاد شیخ مفید کی صفحہ نمبر 262 پر لکھتے ہیں، مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے،
حضرت حسین کے سفیر بن کے۔ اب آئیے ذرا سنیے، سنی تاریخ سے نہیں، سنی کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے، انہی کا مذہب اور ان کا سلوک حسین سے پہلے سفیر حسین کے ساتھ کیا ہے۔ صفحہ 262 ہے۔ مسلم بن عقیل کو کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، 30,000 کوفی 1,00,000 تلواریں لا کر مسلم بن عقیل کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے سنا ہے نا، کوفی لا یوفی، ٹھنڈی ہوا کوفے سے کبھی چلی نہیں۔ اسلام کے لیے خیر کی خبر کبھی کوفے سے نہیں آئی۔ کوفے سے ہمیشہ تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ اسلام پر وار کرنے والے یہ کوفی مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، 30,000 کوفیوں کا مجمع سامنے ہے اور حسین کے لیے مرنے کٹنے کا عہد و پیمان کر رہے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اور جب شام ہوتی ہے، شیخ مفید خود لکھتا ہے، شام ہوتی ہے، مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسلم بن عقیل مصلی پہ چڑھتے ہیں۔ ابن زیاد آ کر کہتا ہے، کتنے بندے لے کر؟ 10 بندے۔ مقابلہ کتنے سے ہے؟ 30,000 پہ۔ ابن زیاد آ کر کہتا ہے، جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے وہ یہاں باقی رہے، جو بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ باقی رہے۔ اب 30,000 کا مجمع اپنے اپنے پیاروں کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ ماں آتی ہے اپنے بیٹوں کو لے جاتی ہے، بیوی آتی ہے اپنے خامند کے پاؤں میں دوپٹہ ڈالتی ہے، اسے لے جاتی ہے، باپ آتا ہے اپنے جوانوں کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں، کتاب الارشاد ہے کہ جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسلم بن عقیل مصلی پہ چڑھے، 30,000 میں سے 30 بندے رہ گئے تھے۔ 30,000 میں سے 30 بندے رہ گئے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر مغرب کی نماز پڑھائی، آپ کے ساتھ صرف 30 آدمی مسجد میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی شام ہوئی ہے اور صرف یہی اشخاص باقی رہ گئے، تو مسجد سے قبیلہ کندہ کے دروازوں کی طرف نکلے۔ ابھی ان دروازوں تک نہیں پہنچے تھے کہ صرف 10 بندے باقی رہ گئے۔ پھر ایک دروازے پر پہنچے، کوئی راستہ بتانے والا بھی ساتھ نہ تھا۔ حسین کو مارنے سے پہلے ان ظالموں نے حسین کے سفیر کو مارا۔ ہم بتائیں گے، آپ نے سنا ہوگا نا، پانی پینے والے یاد کر پیاسے حسین کو۔ ایران میں لکھا ہوتا ہے پانی کی ٹینکیوں پہ، بنو شید بنام حسین۔ پانی پینے والے مسلمان کیا کہہ کر پانی پیتے ہیں جی؟ بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں بنو شید بنام حسین، جب تم پانی پیو تو بسم حسین پیو، بسم حسین کہہ کر پھر پانی پیو، کیونکہ سنیوں نے حسین کا پانی بند کیا تھا کربلا میں۔ ابھی ہم بتائیں گے کربلا سے پہلے ظالموں تم نے سفیر حسین کا پانی بند کیا، اور بیان ہم نہیں تمہارا شیخ کرے گا۔ انہی کی مجلس اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرا ہے لات تیری۔ انہی کے مذہب کی کتابیں انہی کے شیخ نے لکھی۔ دروازے پہ پہنچے، مڑ کر دیکھا، کوئی آدمی نہ پایا جو انہیں راستہ بتاتا یا ان کے لیے رہنمائی کرتا۔ کوئی دشمن ان کے در پہ ہوتا تو ان کی مدد کرتا۔ بس حیران و پریشان کوفے کی گلیوں میں چلتے رہے، نہیں جانتے تھے کہاں جانا ہے، یہاں تک کہ قبیلے کی شاخ بنی جبلہ کے گھروں کی طرف نکلے۔ چلتے چلتے تو نامی ایک عورت کے دروازے پہ پہنچے۔ یہ اشعث بن قیس کی کنیز تھی جسے اس نے آزاد کر دیا تھا، تو اسید حضرمی سے اس نے شادی کی۔ یہ اس دروازے پہ پہنچے اور آ کر اس کنیز کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے کنیز، خدا کے لیے مجھے پانی تو پلا دو۔ اس نے آپ کو پانی پلایا، آپ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ برتن اندر رکھ کر واپس آئی، کہنے لگی، اے بندہ خدا، تو نے پانی تو پی لیا، اب جاتا کیوں نہیں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا، آپ خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے بندے، خدا تجھے عافیت دے، تو اپنے گھر والوں کے پاس جا، میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ یہاں بیٹھنا تیرے لیے بہتر نہیں، میں اجازت نہیں دیتی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے کنیز، خدا کی قسم، اس شہر میں نہ میرا گھر ہے، نہ میرا قبیلہ ہے، نہ میرا خاندان ہے، کیا تو اجر اور نیکی چاہتی ہے؟
شاید آج کے بعد کبھی اس کا بدلہ دوں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، اس قوم نے جھوٹ بول کر مجھے بلایا، کوفے کے شیعوں نے جھوٹ بول کر مجھے بلایا۔ سفیر حسین اپنے شیعوں کے چہروں پہ پڑی ہوئی کالی چادروں کو نیچا کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے بھی کالے ہیں، ان کا دل بھی کالا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے جھوٹ بول کر بلایا، مجھے دھوکہ دیا۔ وہ کہنے لگی آپ مسلم بن عقیل ہے؟ کہا ہاں۔ اندر تشریف لے آئیے۔ اندر لے جاتی ہے، کمرے میں سلاتی ہے، پناہ دیتی ہے۔ کوفے کے شیعوں، حسین سے پہلے مسلم بن عقیل کا پانی تم نے بند کیا۔ وہ مسلم بن عقیل جس کو اس امام معصوم حضرت حسین کوفے کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ کوفے کے حالات دیکھ کر آؤ، کوفی ہمیں بلا رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اس سلوک سے پہلے خط روانہ کر چکے ہوتے ہیں حضرت حسین کے لیے، آ جاؤ۔ جب حضرت حسین چلنے لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بڑھ کر جہاد کا جذبہ اور کس میں ہوگا؟ میرے نبی کے وہ صحابہ احد کے میدان میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں قوموا الی جنت عرضها کعرض السماء والارض، صحابہ اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی اپنی جیب سے کھجوریں نکالتا ہے، 7 کھجوریں، یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کی ہے، یہی رات کی ہے۔ ایک کھاتا ہے، گٹلی کو پھینکتا ہے، دوسری کھاتا ہے، تیسری کھاتا ہے، ہاتھ میں نظر دوڑاتا ہے، 4 کھجوریں ابھی باقی ہیں، کہتا ہے انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے کہ 4 کھجوریں کھاؤں، یہ ختم ہو پھر جنت میں جاؤں۔ کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں، تلوار کو نکال کر کفار پہ ٹوٹتے ہیں، پہلے حملے میں شہید ہو کے اللہ کی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، جہاد کی بیعت کی تھی۔ نبی کے وہ صحابہ، قافلہ چلتا ہے، ابو ایوب انصاری بوڑھے صحابہ ہیں، بوڑھے صحابی کہتے ہیں بیٹو مجھے بھی لے کر چلو۔ کہا بابا تو نے تو ہمارے آقا کے ساتھ رہ کر بڑا جہاد کیا تھا، اب آرام کرو۔ کہا میرے بیٹو یہ وہ لشکر جا رہا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا جو کچھ دنیا کے لشکر میں شامل ہوگا اللہ اس کی زندگی کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں۔ عورت آتی ہے، آقا کل آپ نے منادی کروائی تھی جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ میدان جہاد کے لیے نکل آئے۔ آقا میرا خامند حنظلہ ابھی چند راتوں کی دلہن، نئی نویلی میں دلہن تھی، میرے ساتھ میرے غرفہ میں موجود تھا۔ آقا آپ کا پیغام سنتے اس نے غسل کرنے کی بھی فکر نہیں کی، میدان جہاد میں آیا اور شہید ہو گیا۔ آقا میرے خامند پر غسل واجب ہے۔ نبی اس کو تلاش کرواتے ہیں، اس کے جسم اطہر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، کہتے ہیں بی بی تیرے خامند کو غسل دینے کے لیے فرشتے آسمان والے نے اتارے۔ وہ صحابہ حسین کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ کربلا کی جنگ، اخبارات اٹھا لیجئے، مجلے اٹھا لیجئے، جرائد اٹھا لیجئے، ریڈیو سن لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، کفر اور اسلام کا مارکا، اسلام اور کفر کی جنگ، اسلام کو غالب کرنا تھا، حق اور باطل کا مارکا۔ ہمارے بڑے بے ایمان بھی بیان دیتے ہیں کہ حسین کی یاد میں یزیدی قوتوں اور حسینی قوتوں کی جنگ باقی رہے گی۔ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہے کیا؟ اگر یہ اسلام کا مارکا ہوتا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آئیے ذرا سنیے احسن المقال کے اندر 338 میں شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں، حضرت حسین جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب بھی آئے، آپ کے بھائی آئے سب سے پہلے،
محمد بن حنفیہ آئے، آ کر کہتے ہیں اے میرے بھائی، آپ اللہ کے اس حرم بیت اللہ میں رہیں، آپ عزیز اور مکرم رہیں گے، کوئی شخص آپ پر اعتراض نہیں کرے گا، اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے، علی کے بیٹے حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر آپ یمن چلے جاؤ یا بادیہ نشینی اختیار کر لو، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت نے فرمایا اس سلسلے میں سوچیں گے۔ صبح ہوئی، حضرت مکے سے روانہ ہونے لگے۔ جب یہ خبر محمد کو پہنچی، اگر یہ جہاد ہوتا تو علی کے بیٹے، شیر خدا کے بیٹے جہاد سے روکتے؟ ان صحابہ پر یہ تہمت کہ کربلا کے جہاد پہ جانے سے وہ حضرت حسین کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، روکتے تھے، جن کی حالت یہ تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بدر کے میدان میں دائیں طرف جھانکتا ہوں، معصوم بچے کو پاتا ہوں، بائیں طرف دیکھتا ہوں، معصوم بچے کو پاتا ہوں۔ دل میں آتا ہے کہ جنگ کے اندر تو لوگ اپنا پڑوس بڑے بڑے کمانڈروں کے قریب رکھنا پسند کرتے ہیں، میرا تو دایاں بھی کمزور ہے، بایاں بھی کمزور۔ ابھی یہ خیال دل میں ہے، دائیں والا پلو پکڑ کے ہلاتا ہے، کہتا ہے چچا یہ تو بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ بائیں دیکھتا ہوں تو وہ پلو ہلاتا ہے، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں بچوں، معصوم بچوں، تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، تم نے ابو جہل کا کیوں پوچھا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ کہا چچا ہمیں پتہ لگا ہے ابو جہل میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اور آج ماں نے ہمارے گھر سے ہمیں روانہ کرتے ہوئے یہ درس دیا تھا، بیٹا یا تم دھرتی پہ زندہ رہنا یا خدا کے اس دشمن کو زندہ چھوڑنا، دونوں میں سے ایک کا کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ابو جہل کو اترتا ہوا دیکھتا ہوں، ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں بھتیجو وہ اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن آ رہا ہے۔ کہا بچے ایسے نکلتے ہیں جیسے کمان میں سے تیر نکلا کرتا ہے، اور دوڑتے ہوئے قتل کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، تلواریں دونوں کی خون سے بھری ہوئی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے، وہ کہتا ہے آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے۔ ان کے بارے میں ظالموں کہتے ہو کہ کربلا کا مارکا اگر یہ جہاد تھا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، حق اور باطل کی لڑائی تھی، تو نبی کے ان صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو روکا؟ حضرت محمد حسین کے بھائی کہتے ہیں اور اونٹنی کی مہار پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے۔ روایات معتبرہ کے مطابق عبداللہ ابن عباس، سنی تاریخ نہیں، سنیوں کی کتاب نہیں، شیخ عباس قمی احسن المقال منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس آئے، عبداللہ ابن زبیر آئے، عبداللہ ابن عمر آئے، اور حضرت حسین کو کوفے جانے سے منع کیا۔ اس سفر کو ترک کرنے پر اصرار کرتے رہے کہ کوفے نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ۔ اگر حسین کا یہ سفر کفر اور اسلام کے مارکے کا جہاد ہوتا، مارکا ہوتا، نبی کے صحابہ آپ کو جہاد سے روکتے نہ بلکہ آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ تو سازش تھی عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کی، یہ تو سازش تھی ان شیعوں کی جنہوں نے علی کو مارا، حسن کو مارا، پھر حسین کو مارنے کی پلاننگ کی۔ نہ جائیے، اور آپ ہر ایک کے بات کو ٹھکرا کر انہیں الوداع کر کے لپٹ کے چل پڑے۔ عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسین کے اس عزم کو دیکھا تو انہوں نے مکے میں قیام کرنے اور عراق کا سفر چھوڑنے پر بہت تاکید کی، اور کچھ اہل کوفہ کی مذمت بھی کی۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کتاب بھی تیری، مولوی بھی تیرا، شیخ بھی تیرا، مکتبہ بھی تیرا، سیاہی بھی تیری، چھاپنے والا بھی تو۔ شیخ قمی، عباس قمی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے باپ کو شہید کیا اور تیرے بھائی کو زخمی کیا، اور مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بھی یہ کوفے کے شیعہ مکر و فریب کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے دستبردار ہو جائیں گے، آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یہ ان کے خطوط ہیں
جو میرے پاس ہیں، اور یہ مسلم کا خط ہے جس نے لکھا ہے اہل کوفہ میری بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ ابن عباس کہنے لگے اگر آپ کی یہی رائے ہے اس سفر پہ آپ نے جانا ہی ہے، سنیے ذرا اگلے جملوں کو، تو اپنی اولاد اور اپنی خواتین کو یہی رہنے دیں، ساتھ نہ لے جائیں، اور اس دن کو یاد کریں جس دن عثمان کو قتل کیا گیا۔ اس کی عورتیں اور اس کے گھر والے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتی رہی، کچھ نہ کر سکی۔ حسین میں ڈرتا ہوں کہیں تو بھی جائے گا، تیرے اہل بیت بھی ساتھ ہوں گے، کوفے کے شیعہ تجھے ماریں گے، تیری عورتیں تیرے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھیں گی۔ کہتے ہیں حسین نے ابن عباس کی نصیحت کو قبول نہ کیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے۔ اور سنیے یہی کتاب شیخ عباس قمی کی، کہتے ہیں جب کربلا میں آپ پہنچے، آپ کی شہادت کا دن آیا، آپ نے اپنی خواتین اور بہنوں کی طرف دیکھا جو پریشانی کی حالت میں خیموں سے باہر آ رہی تھی اور شہیدوں کو دیکھ رہی تھی، اور فوراً کہنے لگے حضرت حسین ابن عباس پر اللہ رحم کرے۔ ابن عباس کی بات یاد آئی کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے مجھے اسی لیے روکا تھا کہ مجھے میری خواتین کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ایک ایک صحابی نے روکا۔ یہ تذکرۃ الاطہار ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ 275 ہے۔ 275 پہ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر نے اپنے 2 بیٹوں کو خط دے کر روانہ کیا جس میں لکھا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں آپ نہ جائیے، میرا خط آپ کو ملے تو واپس آ جائیں، مجھے خوف ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ کتاب بھی شیخ مفید کی، مولوی بھی تیرا، صفحہ 275۔ اور عبداللہ خود عمر بن سعید کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا حضرت حسین کے نام امان نامہ لکھ دو۔ انہوں نے حضرت حسین کے نام امان لکھ کر دے دی، اور یہ خود عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے بعد آ کر آپ سے ملے اور اصرار کیا کہ نہ جاؤ۔ صفحہ 277 اسی کتاب کا۔ کہتے ہیں حضرت حسین حاجز سے کوفہ کی طرف چلے، عرب کے ایک چشمے پر پہنچے، عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ جب اس نے امام حسین کو دیکھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے فرزند رسول آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی؟ سبحان اللہ، وہ عراق سے آ رہا تھا، عراق کے حالات دیکھ کر آ رہا تھا، اور پھر حسین سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی؟ وہ اندھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا توحید شرک میں بدل گئی، سنت بدعت میں بدل گئی، زنا یزید نے عام کر دیا، شراب یزید نے عام کر دی، مسجدوں کے اندر گھوڑے بندھنے شروع ہو گئے۔ جو ذاکر کہانی سناتے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہوا ہوتا، یزید نے اسلام کا رنگ یوں بدلا ہوتا، شہادت حسین پر 250 صحابہ زندہ موجود تھے، وہ اس کفر و شرک و بدعت کے طوفان کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے؟ پوچھتا ہے نواسہ رسول، فرزند رسول آپ کو کیا چیز لے کر آئی؟ اس کو اپنے گھر ٹھہراتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاویہ کے مرنے کی خبر تو تجھ تک پہنچ چکی ہے، اہل عراق نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور دعوت دی ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ کوئی سبب ذکر نہیں کفر اور شرک کا، کوئی سبب نہیں حرام کاری اور بدکاری کا، زنا اور شراب کا نہیں۔ کوفیوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے تو یہ کہتے ہیں آپ ایسا نہ کریں، کوفے کی طرف نہ جائیں۔ وہ کوفے سے آ رہا تھا، کوفے کے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مسلم بن عقیل کا خط آپ کو مل جاتا ہے، ان کی شہادت کی اطلاع بھی آپ کو ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور سمجھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ سفر تمام شیعہ کتابوں کے مطابق آغاز کرتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔
مسلمان 8 ذی الحجہ کو کہاں جاتے ہیں جی؟ مینا میں جمع ہوتے ہیں۔ اگر یہ معرکہ کربلا کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی، اگر حسین نانا کا دین بچانے کے لیے نکلتے، ایک عام سی عقل سوچتی ہے تو حضرت حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حج کرتے، عرفہ کے اندر خطاب کرتے اور تمام مسلمان کو کہتے کہ نانا کا دین برباد ہو گیا، میرے بابا کا دین برباد ہو گیا، توحید بدل گئی، سنت بدل گئی، شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گئی، مسجدوں کی بے حرمتی ہونے لگی، پردہ ختم ہو گیا۔ یہ تمام باتیں بیان کر کے مسلمانوں کے حاجیوں کے سارے لشکر کو لے کر نکلتے۔ اگر یہ مارکا کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا، 8 ذی الحجہ کو لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں، حضرت حسین تذکرۃ الاطہار کتاب الارشاد شیخ مفید کی، اور صفحہ نمبر اس کا 273 ہے، 273 پہ لکھتے ہیں کہ امام حسین مکہ سے عراق کی طرف اسی دن روانہ ہوئے، 8 ذی الحجہ کے دن۔ لوگ بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے، حج کی طرف آ رہے تھے، اور حضرت حسین 8 ذی الحجہ کو کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ دوسرا حوالہ احسن المقال کا صفحہ 391 کے اوپر اسی بات کو نقل کرتے ہیں، سفر حج کے نام دے کر، ٹائٹل دے کر، کہ حضرت حسین خط لکھتے ہیں، یہ خط ہے حسین بن علی کا اپنے بھائیوں مومنین اور مسلمین کی طرف۔ مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جس میں تحریر ہے، تم لوگ ہماری نصرت کرنے، ہمارے دشمنوں سے ہمارا حق لینے میں متفق ہو گئے ہو، اور میں مکہ معظمہ سے منگل کے دن 8 ذی الحجہ کو تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ جس طرح ہمیں سنایا جاتا ہے، اگر یہ مارکا کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا، اس مارکے کے بعد اسلام زندہ ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا حج کرتے، حاجیوں کے مجمع سے خطاب کرتے اور پوری جماعت کو لے کر نکلتے۔ یہ تو کوفیوں کی سازش تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کے لیے جو علی اور حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آئیے تذکرۃ الاطہار صفحہ 282 سے ایک اور بات سمجھیے، اور اس سے پہلے شریعت کے اس مسئلے کو اپنے سامنے رکھیے۔ جب مجاہد کفار کے سامنے کھڑا ہو جائے، معرکہ جہاد برپا ہو جائے، اب یہاں سے اگر کوئی پشت موڑ کے بھاگے گا تو کیا مقام ہے اس کا؟ وہ اللہ کا غضب لے کر آئے گا، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا۔ جو میدان جنگ سے فرار ہو، جو میدان جہاد سے بھاگے، جو کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کے بعد بھاگے، وہ جنت لے کر نہیں آ رہا، رب کا عذاب لے کر آ رہا ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں؟ اپنے ایمان اور غیرت اور حب آل رسول کو تھوڑا سا جگا کر یہ تو سوچو، کیا میدان جہاد سے نواسہ رسول واپس آئیں گے؟ کیا میدان جہاد سے علی کا بیٹا بھاگے گا؟ جس کی بہادری کی تم جو مثال پیش کرتے ہو، اجی تم نہیں سمجھتے ہمارے شیخ شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کو؟ حضرت علی جب مرحب سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، ان کے پاس تلوار تھی، انہوں نے مرحب کے سر پہ تلوار ماری، مرحب کا سر کٹ گیا۔ سر کٹتے ہوئے تلوار چلی، پہلی زمین کو کاٹ گئی، دوسری زمین کو کاٹ گئی، تیسری زمین کو کاٹ گئی، چوتھی زمین کو کاٹ گئی، پانچویں زمین کٹ گئی، چھٹی کٹ گئی۔ اب ڈر ہوا کہیں یہ چلتی چلتی مشکل کشا کی تلوار بیل کے اس سینگ کو نہ کاٹ دے جس نے ایک سینگ پہ ساری زمین اٹھائی ہوئی ہے۔ جب تھک کے سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، مشکل کشا کی تلوار چل رہی ہے، جبرائیل جاؤ اس کے نیچے پر بچھاؤ۔ جبرائیل بھی زبان حال سے کہتا ہوگا رب مروان واسطے میں ہی رہ گیا۔ اب اتنی لمبی تلوار جس نے 6 زمینوں کو کاٹا، تم نے اپنے اس کو امام باڑے میں رکھا ہوا تھا، یہ تلوار پڑی کہاں تھی؟ اتنی طاقت والے علی، اتنی قوت والے علی، اتنی قوت والے
ایک شیعہ مفسر لکھتا ہے ایک دن علی عمر اور ابو بکر سے ناراض ہو گئے، درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا، مدینے میں زلزلہ آ گیا، ایک درہ پڑنے سے زمین پہ زلزلہ آ گیا۔ ابو بکر کے پاس دوڑتے ہوئے عمر آئے، کہا کیا ہوا، زلزلہ کیوں آیا؟ کہا علی ناراض ہے۔ بھاگے بھاگے کہ علی مدینہ الرسول برباد ہو جائے گا، اللہ کے لیے اس زلزلے کو روکو۔ علی نے دوبارہ درہ مارا، زمین پہ سکون آ گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ تفسیر ہے ماشاءاللہ۔ جس علی کی قوت کا تم یہ اندازہ بیان کرتے ہو کہ مرہم سامنے آیا، علی کے ہاتھ میں ڈھال نہیں تھی، سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، حضرت علی نے ہاتھ مارا، دروازے کو اپنے سامنے کر لیا۔ اس علی کا فرزند کافروں سے آمنے سامنے ہونے کے بعد اگر کربلا کی لڑائی کفر اور اسلام کا مارکا ہے، پھر فرار کیوں ہونے کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھنا، جو جہاد سے فرار ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت لے کر نہیں آتا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ صفحہ 282 شیخ مفید کی کتاب الارشاد، کہتے ہیں حضرت حسین کوفیوں کے سامنے آئے، ردا اوڑے ہوئے، جوتا پہنے ہوئے باہر آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگو میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط، تمہارے قاصد میرے پاس نہیں پہنچے کہ ہمارے پاس آئیں۔ بے شک ہمارا امام اور پیشوا نہیں، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اور حق پہ جمع کر دے۔ اگر تم اس وعدے پر قائم ہو، میں آ گیا ہوں، عہد و میثاق کو اس طرح پورا کرو، میں مطمئن ہو جاؤں، اور اگر تم یہ نہیں کرتے، تمہیں میرا آنا پسند نہیں، تو میں تم سے اسی جگہ واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے تمہارے پاس آیا تھا۔ ان کوفیوں نے حسین کو بلا کر غداری کی، اور اس غداری کا ذکر حضرت حسین یوں کرتے ہیں، تم نے مجھے خطوط لکھ کر، ایلچی بھیج کر، قاصد بھیج کر بلایا، اب اگر میری مدد کرنے کا پروگرام تمہارا بدل گیا ہے تو میں وہاں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا۔ میدان جنگ جہاد جب شروع ہو جائے مجاہد لوٹا نہیں کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضہ، چند ہزار صحابہ، 1.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ، پشتوں سے پشتے ملا کر مقابلہ کیا، سورج غروب ہوا، 70,000 لاشیں کفار کی گری، صبح کو کافروں کو سامنے آنے کی جرت۔ اور یہاں تو اگر تم اس کو جہاد مانتے ہو، مارکہ حق اور باطل مانتے ہو، حسین خود کہتے ہیں تم نے مجھے بلایا، اور اگر تم اب میری مدد نہیں کرتے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا۔ یہی قصہ حضرت حسین اسی کتاب کا شیخ مفید 298 صفحے پر نقل کرتا ہے، اور احسن المقال کے 398 صفحے پر نقل کرتا ہے۔ یہ جہاد ہوتا تو حسین واپسی کی باتیں نہ کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضہ 3 شرطیں پیش کرتے ہیں کوفیوں کے سامنے، 3 شرطیں، ذرا غور کیجئے ان 3 شرطوں پر۔ احسن المقال صفحہ 405 حضرت حسین کی یہ شرطیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں عمر بن سعد کو پیغام بھیج کر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ رات کے اندر ملاقات ہوتی ہے، حضرت حسین کو وہ قائل کر لیتے ہیں، پھر حضرت حسین کی 3 شرطیں لکھتے ہیں کہ جناب اے امیر، اللہ نے ہمارے حسین کے نزا کی آگ کو خاموش کر دیا، امت کے معاملے کی صلاح ہوگی، حسین نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس طرف پلٹ جائیں گے جہاں سے آئے ہیں، پہلی شرط مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ دوسری شرط مجھے کسی اسلامی بارڈر پر رہنے دو جہاں میں کفار سے جنگ اور جہاد کرتا رہوں۔ یزید کو کافر کہنے والوں، معاویہ کو کافر کہنے والوں، تمہارا امام معصوم ثالث ان کو کافر نہیں مانتا، کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانے دو جہاں کافروں سے ٹکر ہو، میں بارڈر پر رہوں گا، اسلامی سرحد پر رہوں گا، اور وہاں رہ کر میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ اچھائی اور برائی میں میرا حکم ایک عام مسلمان جیسا ہوگا۔ یہ بھی نہیں مانتے، میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، کتاب تمہاری ہے۔ احسن المقال صفحہ 405
اور دیکھیے لکھتے کیا ہے کہ میں امیر یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں یزید کی، اور پھر جو یزید چاہے گا وہ میرے معاملے کے اندر فیصلہ کر لے گا۔ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا پیش کرتے ہیں، یہی 3 شرطیں تذکرۃ المعصومین سید علی نقی کی صفحہ 153 کے اوپر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لا حول ولا قوة۔ حضرت حسین نے ابن سعد کو کہا رات کی تنہائی میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر یہ دلیل ہے حضرت حسین کا اپنے موقف سے رجوع کر لینا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینے کا۔ انہوں نے رجوع کر لیا خروج سے، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دیتے ہوئے 3 شرطیں پیش کی کہ اگر چاہو میں مدینے میں واپس چلا جاؤں، اگر چاہو کسی اور بستی میں سب مسلمانوں کی طرح محکوم فرما بردار ہو کر رہوں، اور اگر یہ بھی نہیں تم چاہتے تو پھر میں خود امیر المؤمنین یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، جس طرح وہ چاہے گا میرے معاملے کے اندر فیصلہ کر لے گا۔ حضرت یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حسین رضی اللہ عنہ وارضا رات کی تنہائی کے اندر عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کر کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کوفی شیعہ جو حضرت حسین کو لینے کے لیے مکے سے چلے تھے، سلیمان کے گھر کے اندر اجتماع کرنے کے بعد جب انہوں نے رات کے اندر حضرت حسین اور عمر بن سعد کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کو دیکھا کہ یہ تو رشتہ دار ہیں، یہ تو علی کے سالے ہیں، رشتے میں حسین کے ماموں لگتے ہیں، یہ تو صلح ہو جائے گی تو پھر ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، حسین ان کو معاف کر دیں گے اور یزید ان کو معاف کر کے پوچھیں گے بلایا کس نے تھا، وہ خطوط تو دو، باغیوں کے نام تو دو۔ ان کوفے کے شیعوں نے جب حضرت حسین کا یہ موقف سنا کہ وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر وہ کوفی شیعہ جو حسین کو لینے کے لیے مکے سے 50 شیعہ ساتھ چلے تھے، انہوں نے حضرت حسین پر حملہ کر کے حضرت حسین کو شہید کیا۔ آپ نے اکثر ذاکروں سے سنا ہوگا خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ خیموں کی آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ 2 بوریے خطوط کی جلا دی جائیں، جس میں ہم نے خط لکھ کر حسین کو بھیجے تھے کہ اگر وہ بوریاں بچ گئی تو تمام باغیوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے قصہ اس واقعے کا۔ تم نے حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ وارضا، تم نے اس کے سفیر کا پانی بند کیا، تم نے اس کے سفیر پہ بیعت کر کے پھر اس بیعت کو توڑا، اور پھر شہادت حسین کے اصل ذمہ دار تم ہو۔ دلیل اس کی تذکرۃ الاطہار صفحہ 314 پر جب یہ خانوادہ چلتا ہے، خانوادہ حسین نکلتا ہے، کوفہ کی گلیوں میں پہنچتا ہے، سنیے، کہتے ہیں عبداللہ بن ربیعہ کی روایت ہے، میں یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں موجود تھا، وہاں پر زہر بن قیس نے آ کر یزید کے پاس کہا، یزید نے اسے کہا تیرے لیے ویل اور بربادی ہو، تیرے پیچھے کی کیا خبر ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اللہ کی فتح اور نصرت کی، حسین بن علی اپنے اہل بیت میں سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے، بس ہم ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے ہمیں اپنے حوالے کرنے سے انکار کیا، ہم نے جنگ کی تیاری کی، اور بالآخر جنگ کرنے کے بعد سنیے ذرا 314 صفحہ شیخ مفید کتاب الارشاد کہتا کیا ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ لڑا اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اونٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے۔ آپ نے قصے سنے ہوں گے، اتنے دن پانی بند رہا، اتنے دن پانی بند رہا، یہ ظلم ہوا، یہ ستم ہوا، اور شیخ مفید خود لکھتا ہے کہ چند گھڑیوں کا یہ معاملہ اور ختم ہو گیا، چند گھڑیوں میں یہ کاروائی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا شہادت عثمان سے، عثمان رضی اللہ عنہ وارضا
اپنے دن کے اپنے گھر کے اندر بند ہوئے، 40 دن تک بند رہے، پیاسے رہے، اور ابو ہریرہ تلوار لے کر آئے، کہا عثمان تیرے نبی کے صحابی ابھی زندہ ہیں مدینے کے اندر، تو اجازت تو دے ان باغیوں کی گردنیں ہم کاٹ کے رکھ دیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وردہ کہنے لگے ابو ہریرہ میں اپنی جان کے لیے مدینہ الرسول میں خون خرابہ ہونا برداشت نہیں کرتا، یہ شہادت عثمان ہے، لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، کٹنے کے لیے تیار ہیں، اور عثمان کہتے ہیں لڑنا ہے تو رب کے لیے لڑو، میرے لیے نہ لڑو۔ چھت پہ چڑھتے ہیں، باغیوں سے مخاطب ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کنواں تمہیں کس نے لے کر دیا تھا؟ کہا عثمان تو نے لے کر دیا تھا۔ کہا آج اسی کنویں کا پانی مجھے نہیں پینے دیتے؟ یہ مسجد رسول کی زمین کس نے لے کر دی تھی؟ کہا تو نے لے کر دی تھی۔ کہا اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے؟ اللہ اکبر۔ باغی چھلانگ مار کے اندر آتے ہیں، حضرت نائلہ کہتی ہے عثمان ظالم تیرے گھر کی حدود کو بھی پامال کر چکے ہیں۔ جواب میں کہتے ہیں نائلہ آخری لمحات کے اندر میری نگاہوں کو رب کے قرآن سے دور نہ کر۔ رب سوال کرے گا عثمان آخری وقت کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ظالم میری گردن کاٹ رہے تھے۔ مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا شہادت عثمان کے ساتھ، جس کے لیے شام کا گورنر کہہ رہا ہے میں فوجیں لے کر آتا ہوں، مدینہ الرسول کے صحابی کہہ رہے ہیں ہم فوجیں تیار کر کے آتے ہیں، حسن و حسین اس کے لیے پانی کا مشکیزہ بھر کے لاتے ہیں، لیکن وہ سب کو کہتا ہے میرے لیے مدینہ الرسول کے اندر فساد نہ کرو۔ اور ادھر وہ کہتا ہے صرف اتنی دیر لگی جتنی کسی اونٹ کو نہر کرنے میں، یا قیلولہ کرنے والا جتنی دیر میں قیلولہ کرتا ہے اتنی دیر کے اندر معاملہ ختم ہو گیا۔ پس یزید نے تھوڑی دیر تو سر جھکائے رکھا، پھر اٹھا کر کہا میں قتل حسین کے علاوہ تمہاری ہر اطاعت کو پسند کرتا ہوں، قتل حسین کے علاوہ۔ یزید کی صفائی، یزید کی برات وہابیوں کی کتاب نہیں، سنیوں کی کتاب نہیں، کتاب بھی تیری، شیخ بھی تیرا، مولوی بھی تیرا، پریس بھی تیرا۔ یزید کی صفائی تیری کتاب کے اندر۔ یزید نے کہا میں حسین کے قتل کو کبھی برداشت نہ کرتا، اس کے قتل کے علاوہ تیری ہر بات کو مان لیتا، یاد رکھو اگر میں اس کے پاس ہوتا اسے معاف کر دیتا۔ یہی تو وہ نقطہ تھا جس کو باغی کوفی شیعوں نے پہچان لیا تھا۔ اگر حسین یزید کے پاس چلے گئے، یہ تو رشتہ دار ہیں، ان کی تو برادری ایک ہے، یہ تو ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں گے، اور اس کے بعد ان باقی کوفی سرداروں کا نام آئے گا کہ بلانے والے وہ خطوط تو دو۔ اور پھر یزید نے 315 اسی کتاب کا ان عورتوں اور بچوں کو بلایا جو عورتیں اور بچے خانوادہ حسین سے بچے تھے، ان کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اپنے گھر کے ساتھ انہیں گھر لے کر دیا، اس میں ان کی رہائش کا اہتمام کیا، اور کہا خدا برا کرے ابن مرجانہ کا اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت اور رشتہ داری ہوتی، تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ پھر یزید نے عورتوں کے متعلق کہا انہیں علیحدہ مکان میں ٹھہرایا جائے، ان کے ساتھ ان کا بھائی علی بن حسین بھی ہو، بس ان کے لیے یزید کے مکان کے متصل ایک مکان دیا گیا جہاں وہ کچھ دن رہے۔ پھر نعمان بن بشیر کو بلایا اور اس سے کہا تیاری کرو تاکہ تم عورتوں کو مدینے میں لے جاؤ، اور انہیں بھیجنا چاہا تو علی بن حسین کو علیحدگی میں بلا کر کہا خدا ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، خدا کی قسم کاش میں آپ کے والد کے پاس ہوتا، جو کچھ وہ مانگتے میں انہیں عطا کر دیتا، اور جہاں تک مجھ سے ہوتا ان کو موت سے بچا لیتا۔ یزید رحمت اللہ علیہ کی صفائی کسی اور کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے۔ اور جب یہ خانوادہ حسین کوفے کی گلیوں میں پہنچا، لوگوں کو بیٹھ کر لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا، مگر مچھ کے آنسو بہتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا یہ کون رو رہے ہیں؟ کہا تیرے بابا کے شیعہ رو رہے ہیں۔ کہا خدا ان پہ لعنت کرے، کوفے والوں خدا تم پہ لعنت کرے، کوفے کے شیعوں اللہ کی پھٹکار ہو، میرے بابا کو تم نے بلایا، پھر اس کی مدد نہیں کی،
بیمار کربلا کے الفاظ سنو، جب گھر والا خود کہے چور یہ ہے تو اس کے چور ہونے میں کوئی شک ہے؟ عینی گواہ، موقع کا گواہ پیش ہو رہا ہے، حسین کا بیٹا ہے، بیمار کربلا ہے، زین العابدین ہے، ماتم کرتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے شیعوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے خدا تم پہ لعنت کرے۔ احسن المقال کے اندر صفحہ 405 پہ یہ قصہ موجود ہے، خدا تم پہ لعنت کرے، میرے بابا کو تم نے بلایا، پھر مدد نہیں کی، نصرت نہیں کی، اور بالآخر اس کو شہید بھی کر دیا۔ اللہ تم پہ لعنت کرے، تمہارے حاکم تم سے کبھی راضی نہ ہو اور خیر کبھی تمہارے پلے میں نہ آئے۔ یہ وہ قصہ ہے جس کو انڈیا پاکستان کے اندر اخبارات میں، رسائل میں، میڈیا میں پیش کر کے میں نے عرض کی تھی ابتدا میں، عبداللہ ابن سبا یہودی نے چولا پہنا تھا، صرف چولا پہنا تھا اسلام کا، اور یہ چولا پہنا تھا اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے۔ یہاں بھی واقعہ کربلا صرف چولا ہے، اور نیچے اس مجلس میں شامل ہو جاؤ، گالی دی جاتی ہے ابو بکر کو، گالی دی جاتی ہے عمر کو، گالی دی جاتی ہے عثمان کو، گالی دی جاتی ہے عائشہ کو، گالی دی جاتی ہے حفصہ کو، صرف اہل بیت کی محبت کا چولا، اور اصل دشمنی ان کی اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ کوئی کہے گا مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، شیعہ تو علی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہو یہ شیعہ علی کے دشمن ہیں۔ اپنے پاس سے نہیں کہتا، سنیے، اور اس لیے سنیے تاکہ کسی کو سنا سکے۔ حسن شہاتہ مصر کا شیعہ اپنی تقریر میں حضرت علی پر بھی لعنت کرتا ہے اور 10 عشرہ مبشرہ تمام صحابہ پہ لعنت کرتا ہے۔ سنیے تاکہ یہ پردہ بھی ہماری آنکھوں سے ہٹ جائے۔ یہ صرف ابو بکر کے گستاخ نہیں، علی کے بھی گستاخ ہیں۔ یہ شیطان کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ 10 صحابہ جنت میں ہوں گے، یہ عجائب بات ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ذرا سنو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ ایک ایک صحابی کا نام لے کر اس پہ لعنت کرتا ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، سعید پر، سعد پر، اور پھر آخر میں 10 کے 10 پر کرتا ہے، اور ان 10 کے اندر علی شامل ہے۔ اللہ ان پر لعنت کرے، ساروں پر اور 10 پر۔ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے رسول اللہ کا۔ کہتا ہے جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے جس میں انہوں نے ابو بکر کو داخل کر دیا ہے۔ قاتلک اللہ، کہتا ہے عمر کا گھر کا بیڑا غرق ہو، عمر کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ عثمان تیرا گھر برباد ہو تو بھی جنت میں جائے گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ اللہ ان پر لعنت کرے اور ان سب پر لعنت کرے۔ تو یہ واقعہ کربلا صرف آڑ ہے مسلمانوں کے اندر شرک داخل کرنے کے لیے۔ اس مجلس کے اندر یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں، اس مجلس کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ پر لعنت ہوتی ہے، اس مجلس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور رہتی دنیا تک کی لعنت ہو جس مجلس کے اندر محمد کے صحابہ پر لعنت کی جائے۔ یہ پردہ ہے، یہ آڑ ہے،
اس آڑ کے نیچے، اس جھنڈے اور ٹائٹل کے نیچے اسلام کی جڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر قوم، عام انسان ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، جیسے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ارتد الناس بعد النبی، نبی کے بعد سارے مرتد ہو گئے، الا اربع، سوائے 4 کے، مقداد بچا، ابو ذر بچا، سلمان بچا، ان کے علاوہ کوئی بھی نہ بچا۔ علی کہاں گئے؟ حسن کہاں گئے؟ حسین کہاں گئے؟ فاطمہ کہاں گئی؟ عقیل کہاں گئے؟ مسلم بن عقیل کہاں گئے؟ عبداللہ ابن عباس کہاں گئے؟ ان ظالموں نے سب کو کافر قرار دے دیا۔ یہ آڑ ہے کربلا کا قصہ، اور اصل میں تیر مارے جاتے ہیں رب کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں باطل کو پہچان کر اس سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے اگر غیرت ہے دل کے اندر، ایمان موجود ہے، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو، آج کے بعد رشتہ داری کا وقت آئے، تعلق، محبت، پیار کا وقت آئے، جس کا پیار رب، رسول، صحابہ سے نہیں ہے، اس کافر سے ہم محبت کر سکتے؟ بیٹی کا ہاتھ دیتے ہوئے رک کر سوچو، کس کے ساتھ بھی آ رہے ہو؟ اس کے ساتھ جو یا علی مدد کہتا ہے، اس کے ساتھ جو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اس کے ساتھ جو نعوذ باللہ رسول کے صحابہ کو مرتد کہتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے کرتے ہو یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے، اس مسلمان بچی کو گھر میں بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لو، کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہ دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔